الانبیاء والمرسلین حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں تحریک لبیک کے کارکنوں اور دین اسلام کے جانثاروں بہت سارے حساب اور بہت ساری گلاں جڑیاں اہل کفر کو جواب لینا سی لیکن افسوس کا مقام ہے کہ وہ کشمیر تو ہوئے جس کو کفر لے گیا ساڑھے کو کھو کے ساڑھے کو تو نہیں کھو کے لے گیا نہ بھائی مانا کو کھو کے لے گیا اور جڑا باقی بچہ کشمیر اتنے وزیر اعظم وہ منتخب کیا جڑا 48 گھنٹے ٹون رہا تھا شراب پی کے نشہ کر کے اور 45 ارب پاکستان دے آزاد کشمیر دے وزیر اعظم کی سیٹ بیچی گئی 45 ارب روپے اور پھر جڑا ایتھے خبیث جناب مسلط کیتا گیا سی اس نے پاکستان دا اندر ایک پروگرام دے اندر کشمیر دا جھنڈا پکڑن تو جناب گریز کیتا سی بلکہ جھنڈا پرا کر دیتا سی جڑا جھنڈا اٹھان تو اتنا گریز کر رہے ہوئے تو انہوں کی امید ہے کہ وہ تلوار اٹھا کے کشمیر لینڈ جان گے کدی نہیں جان گے وہ کشمیر لینڈ اس واسطے کہ کشمیری انہوں نے کچھ نہیں لگتے وہ کشمیریوں نے کچھ نہیں لگتے وہ تو ساڑھے اتنے آئے سن حکمرانی کرن وہ دیکھو جناب جڑے قوم نو مکہ لہرا لہرا کے دکھا رہے سن کہ ہم جناب ایسے کریں گے وہ تو مر بھی مار گئے آئے ہائے بابا جی فرماندے سن آئے مرتا ایک دن جانا جی مرتا ایک دن جانا چلو آؤ چک نہ مریے میں خدا دی قسم ایسے بیٹھے افسوس کر رہا سا جنرل پرویز مشرف جو تھے میں کہ کاش کہ تو کشمیر واسطے کچھ کیتا ہوندا تو آج تیری چارپائی نو ہاتھ لگان واسطے بھی لوگ دنیا ترس رہی ہوتی لیکن دیکھ موت تو آ گئی تینوں اتنے بستر تے پے بھی آ گئی موت تو انہوں بھی آ گئی لقیت قضا و قضا زحفن جی موت تو انہوں بھی آ گئی بھلا نامت آئین الجبنا شالا پوس دلان کدی نہیں لاوے شالا پوس دل کدی سکون نہ پان ہے جی او پوس دل جنہوں قوم دی عمارت دیتی گئی او پوس دل جنہوں جناب ریاست دی حکومت دیتی گئی پھر ریاست کا ذمہ دار بنایا گیا آج او بھی جناب مر گئے ایڑیاں رگڑتے ہیں ہوئے چھلیا مرتا جانا سی ایک باری تو کہہ دینا کفر نو کہ نہ امریکہ واسطے اڈین نہ جناب انڈیا واسطے کشمیر ہے اساں حضور دے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نام لے ماما ساڑی اماما نے سانو صدقے یا رسول اللہ دی لوری دیتی اسی تو انہوں بڑھ کے رکھ دیں گے پر سارا توڑے پیرا چال لیا لیکن افسوس کہ وہ اس گل سے خوش رہا کہ بش میرے کتیاں دا نہ جاندہ جناب بش میرے پپیز دا نہ جاندہ بش نہ میرے اتنے تعلقات وہ دیکھ وہ اپنی ملت واسطے انہیں برف پوش پہاڑا تے آ کے لڑتے رہے اور وہ دیکھ کہ تو بستر مرد دے ہوتے اڑیے رگڑ کے دنیا تو جا رہا دیکھ آج دنیا تو جان دے دو طریقے سن اگر تو جانا سی تو پھر صلاح الدین ایوبی کی طرح جانا دنیا تو کہنے جی کعبے جا کے نمازہ پڑھیاں میں کہا کعبے دے اندر 360 فٹ پیرین اے اعزاز نہیں ہے ساری زندگی حج واسطے صلاح الدین ایوبی نہیں جا سکیا اور اس کی دو ہی تمنا سن کہ اللہ تعالیٰ میں نے موقع دے کہ میں حج کر سکا اور دوسرا ہے کہ کوئی تلوار ایسی بڑھے کہ جڑا میرا سینہ چیر کے رکھتے میرے شہادت کی موت دے رہے لیکن اس کی دوویں تمنا پوریاں نہیں ہو سکیاں لیکن وہ دنیا تو سرخرو ہو کے گیا ہیں جی اس کی قبر تے آج بھی لکھا ہویا کہ وہ حاضری دینا لیا متى سمجھے کہ جس دن صلاح الدین ایوبی مریا اس دن وہ کلا مریا اس دن ساری امت مر گئی تھی واقعی صلاح الدین ایوبی کس دن تو کیا ساری امت مر گئی تھی پچھو اے ہو جا ہیڑے آئے سن جنہوں نے تیری قبر تے لگ رہی ٹھوکر قبر نہ دینا سی ادنا یا صلاح الدین دا وہ جا کے کتے نہ آندے رہے جناب کتے نہ کھیڑتے رہے اور دبئی دے محلت جا کے عیاشی کرتے رہے کاش کی طرح کوئی جانشین سانو ملیا ہوندا تے کرک اور شوبت کے مقام تے تو ساری صلیبیوں کو اکٹھا کر کے جس طرح مارے سی اور جس طرح نسایا سی او کرو سیر یاد تازہ کر دیندا لیکن آج سانو سارے کتے نہ کھیڈن والے ملے اور جناب گلف کھیڈن والے ملے اور بیریا اور جناب ٹی ایچ ایس بنانے والے ملے کوئی محمود غزنوی دا وارث نہیں ملیا اقبال تاہی تر ہویا کہ کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات اور قوم
صبح شام کہنے جی روٹی پوری نہیں ہوتی. میں کہا روٹی منگت کرو منگن والا رہ ہمیشہ خالی, اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی. روٹی تو انہوں دی پوری ہوندی اور امتحان ضرور لینا اسلام, لیکن امتحان تو بعد انعام کی دینا. 8 صوبے جو زکات واپس آ رہے ہیں جی. چین کے بارڈر تک مسلمان مجاہد پہنچ گئے. ادھر جناب ایران اور عراق پتہ ہو چکے ہیں, وہ تو کتنے تک جناب قتیبہ بن مسلم کتے آگے لڑ رہا, لیکن یہ جناب گھر بیٹھے کشمیر بھی دے دیتا. FATF دے نام تے مسلمان نوجوانوں دا لبیک یا رسول اللہ کہنے ہویا, خون بھی بہایا, پھر میراج شریف سے جناب گولیاں بھی برسائیاں, پھر ہر قسم کا ظلم کیتا, لیکن کفر تہاڈے کو خوش نہیں ہویا. پھر کہندا سود دی قسطاں تساں دینیاں, قوم نو مقروض کر دیتا, سارا کچھ کر دیتا. وہ کشمیر لینا سی جناب, اس کشمیر دے نالے پہ گئے. گھر بیٹھے جناب اسلام آباد بیٹھے جناب, کسی نے کیا جو بھارت حملہ کرنے والا جناب ساڑھے ذمہ دار دیا لتا کام رہی ہوں. ایک کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مار. او ہجڑیوں اسی ایتے لینڈ کی آئے ہو, اے ملک تا ساڑھے بڑے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد تے بنایا سی. ساڑھے بڑے نے سانو بنگال ہی رہ کے دیتا سی, اسا بنگال بھی دے دیتا, اور کشمیر بھی دے دیتا, اور باقی بھی جناب ہے ملک کے اندر اتنی دہشت گردی کاروائیاں ساری قوم ہر طرف سے نہیں بیٹھی. پھر جناب سویرے اعلان کر رہے ہیں. میں تو شاہ صاحب نے عرض کی تھی کہ ہاں اگر اعلان کرن کہ اسی پٹرول مہنگا کرنا, تو میں کہا پھر تحریک ایسا اعلان کرے گی شٹر ڈاؤن. اگر یہ ہوں مہنگائی کا اعلان کرن, پیٹرول کے اتنے 10 روپے بھی انہوں نے بتائے, تو انشاءاللہ تحریک ہوں اعلان کرے گی. ہاں جی سارے نے آزما لیا, اور جناب کتی چورن نہ رلی ہوئی, کوئی مہنگائی مارچ لے کے اتوں کراچی میں اسلام آباد جا رہا, کوئی ادھر ادھر جا رہا, یہ سارے رلے ہوئے. اور جناب جڑے بوسیدان جنہوں نے پلے کھ نہیں, جنہوں قوم 10 واری ریجیکٹ کر چکی, انہوں جناب لیک شعلہ گوارے دوبارہ گیس بھرنے کی کوشش کی جا رہی. ادھر جناب کراچی کے اندر کہتے تھے لبیک والوں کو ووٹ نہیں. میں کہا میں راتی کہہ چکے سی کہ جنہوں گلیاں جو کونسلر کے امیدوار نہیں لب رہے وہ سویرے جت جان گے. تسی اپنی راضی لا لیا, اور ساڈی واری. اپنا من چاہ لیا جناب لبیک کا رستہ روک کے کوئی گل نہیں, اسی راضی ہاں. اسی تا انتخابی تہاڈے مطابق جمہوری اور جناب الیکشن کمیشن کے مطابق پارٹی رجسٹر کرا کے اسی آئے سن کہ شاید یہ ساڈا حق سانو دے, لیکن سانو پتہ لگ گیا کہ یہ حق کھو کے لینا پڑنا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ساڈے ذمہ داران بڑی جناب مضبوط طریقے کہ ساڈے کارکنان ہوں مایوس ہوتے جا رہے ہیں اس نظام تو. میں کہا اسی مایوس نہیں ہاں, ساڈے کول ہور بڑے رستے, اسی اپنا حق لینا چاہتے ہیں. اسی تمہیں کھڑا کر کے پھر جناب ڈی چوک تو فیض آباد, اور فیض آباد تو لے کے پنڈی تک, اور پنڈی تو لے کے جناب اتنے تک کھڑے کر کے دساں گا کہ اے وارڈ نمبر 1 کے 1000 بندہ کھڑیا, 300 ووٹ لے. ایک کراچی دے کیماڑی ٹاؤن دے فلاں PSP UC دے 3000 بندے کھڑے, اور اتنے جتنے والا 1500 ووٹ لے سکیا. اسی تمہیں کھڑے کر کے پورے پاکستان سے دساں گے کہ تسا ظلم کی کیتا. اور میں یقین کر چکیا کہ اس پاکستان دے ذمہ داران یہ چند اس ملک کے اتنے اچھے لوگ نہ یہ خود خواہش ہے کہ بےمان اور ڈکیت آن تاکہ ساڑیاں روٹیاں بھی چلتی رہن. رلی رہے کتی چورا نال مالکا جس دن چھوٹی ہاتھی پڑی اس دن کتی زندگی کے نال جناب یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک
ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਟ 65 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਕਦੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਐਕਸੀਵੇਟਰ ਜਨਾਬ ਨਵਾਂ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ इनके पास सीट ही नहीं है ये वो। मैं कह चलो तुसा सारे कर लैन, असी भी ये ना कहिए साढ़े दिल में ये अरमान न रह जाए कि काश इलेक्शन लड़े होंदा तो फिर इस तरह होया होंदा। चलो कोई इलेक्शन नहीं तो लड़ पहले लेंदे, इलेक्शन बाद में सही। और मैं बिल्कुल वाजे इलेक्शन कमीशन को पैगाम देना कि जो तुसा बदमाशी बना ली वो बना ली। हुण तुहाडे बूहे ते इस तरह आवांगे भी अगले बूहे ते भी असीं होवांगे ते पिछले बूहे ते भी असीं होवांगे, तुहाडा नस्ल दा राह नहीं होएगा। और कश्मीर का इलेक्शन होवे, तहरीक लब्बैक बहुत सारी जगह तो वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर चुकी होवे, लेकिन ये बदमाश पैसे लैके उन्हें शराबियां और जनाब जिन्होंने कश्मीर की काफ का भी नहीं पता, जिन्होंने पता ही नहीं कश्मीर किस मकसद वास्ते, जिहड़े जनाब पी के सुते रहंदे उन्होंने जनाब कश्मीर हवाले कर दें। जिहड़ा हुण मौजूदा वज़ीर आज़म है इसके बारे रिपोर्ट है कि 48 घंटे ये ठुन होया रहिंदा, इन्होंने कश्मीर उन्होंने हवाले कर दिता और इन्हों का दिल है कि पाकिस्तान भी ऐसे लोगों के हवाले कर दईए। ये याद रखना मैं सही दस रहा, और साढ़े को रास्ता दूसरा ही है कि असीं तुहाडे को खो के लईए अपना हक। और दूसरी बात है बाबा जी कहते होंदे सन जिहड़ा हुण साडे ते वज़ीर आज़म बनया ए जनाब कनखड़िया फ्रांस दा यार जनाब और स्वीडन दा यार, जिन्हों गैरत ही नहीं कोई, मैं मांगने के लिए नहीं आया लेकिन मुझे दे दो, मैं कहा तेनों देने और लिखकर हाथ से। और जनाब IMF के लम्बे पैन वाले अगर दुनिया पाकिस्तान दुनिया किधरे मुकाबला हुए कि सब नालों जल्दी जनाब किसी के अगे लम्बे पैन वाले हुक्मरान कौन है, पाकिस्तान का पहला नंबर है इस वक्त, बिल्कुल पहला नंबर है। और जनाब बाकी बाहरों भी लियाण की कोशिश की जा रही, ये सारे कश्मीर फरोश, ये सारे दीन फरोश, इन्होंने पता कि अगर लबैक वाले आ गए तो फिर भारत कश्मीर होते काबिल नहीं रह सकता, फिर कल घंटे की होनी, घंटे की मिनटा की रल के खाती जाओ इस मुल्क नू। मैं क्या आखिर कदों तक तुसा अल्लाह ताला जड़ा ना उसने सूद खान वाले क्या तुसी मेरे नाल ऐलाने जंग करो, अल्लाह ताला उन्होंने छुट देंदा, लंबी छुट देंदा कि जनाब खा लवो। तुसी ये ना कहो कि अल्लाह ताला अपनी जनाब रहमत, अल्लाह ताला उसको सिर्फ अपनी रहमत चुकदा, बाकी डांग लैके उसके सामने नहीं किसी फरिश्ते नूं भेज देंदा, लेकिन जदों मरन वाला हुंदा उसनूं गूंगा भी कर देंदा, बहरा भी कर देंदा। तुसी इस पाकिस्तान नूं 75 साल तो सूद खिलाया, इस वक्त इसकी मैशत इस वास्ते गूंगी और बहरी, और जड़े बंगाली कल अलहदा हुए उन्हों का हाल देखो जनाब, मुल्क के अंदर हर बेड़ा घर की खुद करके फिर जनाब मुसले बन के पहली सीटन बैठे जी असी मामे पाकिस्तान दे, ए जनाब PDM ले आओ, 12 जमात कट्ठियां कर दो, एंड कर दो, एंड कर दो। मैं कहा तुसी हुण सारे भी इकट्ठे हो जाओ, इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक अपना हक लेगी और अपने जनाब म्यार उते लेगी। जदों भी इलेक्शन कराओ और जदों भी कराओ, अगर जनाब रात 12 बजे तक रिजल्ट ठीक ना आए तो फिर टराला इसी तरह तैयार खड़ा इस्लामाबाद पाएगा। बाबा जी फरमाते सन मैं शर्मे मारी अंदर बड़ी, तू समझा मैं ही मैं हाँ जी, तुसा तमाशा ही ला लिया भाई तहरीक को जनाब रैलियां साड़ियां होन तो ना किसी और दे नाल दिखाया जाए। डुब के नहीं मरता मीडिया, कहने कि हम सहाबत के अलमदार हैं, तुम झूठ के अलमदार हो, तुम बदयांती के अलमदार हो, तुम जनाब जालिमों के अलमबरदार हो, तुम हमेशा उन पर पानी डालने वाले हो। और जनाब हमारे ऊपर इतना बड़ा जुल्म हुआ, जनाब घरों माओ बहनों की जनाब चादर और चार दीवारी का जनाब पामाल किया गया तकद्दुस, जनाब शुहदा को
خون میں نہایا گیا اسی روڈوں پر, کسی کو تکلیف نہیں ہوئی. اور جناب وہ پوچھ رہا ہے کہ صحابی بیٹھ کر جناب 4 دن آپ کو جیل میں مشکل تو ہوئی ہوگی, میں کہ ڈوب کے نہیں مرتے جنہوں نے ان سفید داڑیوں میں جناب جیلیں کاٹی ہوں, جنہوں نے جناب ان پیرانہ سالیوں میں جیلیں کاٹی ہوں, تم نے ان کا تو نام نہیں لیا اس لیے کہ انگریز تمہیں کہتا ہے ان کو ہیرو بناؤ. لیکن یاد رکھنا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. اور وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء. یہ کہہ رہے تحریک لباک کو ایک بڑا جناب بیٹا بڑا بولی کتے ورگا منہ لے کے جناب کہنا سی کہ جناب ہم نے تحریک لبیک کو فلاں عنایت شاہ کو چارج کر دیا ہے, جناب ادھر تھانے میں مندرہ تھانے میں رواد تھانے میں شاہ صاحب کو چارج کر دیا ہے شادمان تھانے میں, اور جناب امیر المجاہدین کو نبر اللہ مرکز فلاں تھانے میں چارج کر دیا ہے. میں کہا چلیا 4 دن نہیں کٹیا تو رو پیا آ کے او بھی سن اے جی ٹھٹر دیا راتا اور سارے ظلم برداشت کر کے کیا کہ لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی. انہوں کو پوچھا جی باہر جا کے تسی پھر ناموس رسالت سے تقریر کرو گے, آپ نے فرمایا اگر یا رسول اللہ پر حضور کی ناموس پر پہرا دینا جرم ہے, یہ جرم ہم ہر بار کریں گے, سرے بازار کریں گے اور وقت آیا سرے دار کریں گے. اور بابا جی کے غلاموں نے, بابا جی کے کارکنوں نے اور جانثاروں نے یہ کر کے بھی دکھایا کہ گولیاں لگی ہوئی تھی, روزے کی حالت تھی, لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر دکھایا. اور یاد رکھنا ایک بات پکی ہے کہ جناب تمہارے میڈیا کا محتاج تحریک لبیک نہیں ہے. اسی یہ چاہیے تسی سانو نہ دکھاؤ, پتہ تاں لگے جدو پارلیمنٹ کے دروازے تے دستک دے رہی ہوئے تحریک کہ باہر نکلو حضور دا دین باہر کھڑا. اور تسی چاہتے ہو کہ اسی یہ انتخابی رستہ چھوڑ کے کوئی اور روکو, شوق نہ ڈبے چوری کرو, گھر لے جاؤ ڈبے اور گنوایا کرو کہ ہوئے 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 تحریک کی یہ حالت ہو گئی, یہ سارے ڈبے بھی لے جاؤ, پرزائڈنگ بھی اور آرو لے جاؤ, سانو لوڑ نہیں. جس دن حضور دا دین آ گیا تو پھر تہاڈی کوئی شاید ٹک نہیں سکے گی. یہ گل ہاتھ ہوں گی یار, ہاتھ ہوں گی. اور جناب یہ تو الیکشن اسی بھارت میں بھی لڑیے, ساڑھے نائب سلوک نہ ہوئے. یہ الیکشن اسی جناب تیونس میں لڑیے, لیبیا لڑیے, عراق میں لڑیے, جناب یہ ساڑھے نہ سلوک نہ ہوئے رشیا لڑیے, یہ ساڑھے نہ سلوک نہ ہوئے برطانیہ لڑیے, یہ ساڑھے نہ اے پاکستان. اور کہنے جناب بڑے شفاف الیکشن ہو رہے ہیں. میں کہا شفافیت اس دن پتہ لگے گی جس دن اسی تھوڑے بوئے دے آواں گے, تو ہم دساں گے شفافیت کس نو کہندے ہو. تو سب بدماشی بنائی ہوئی جناب, جدوں تہاڈا دل وہ پھر دریا تو باہر ہو کے بھی بگدا, نہر تو باہر ہو کے بھی بگدا, کہ جناب جا کے سمندر نال ملدا. اس واسطے تو انو وارننگ دے رہے ہیں, انسان بن جاؤ, بس کرو. اسا 2018 تو جناب رسول کا جمال بن, اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن. ہاں, اور اقبال کہتا کوئی سمجھانا فطرت کے اشاروں کو, اللہ کے نشتر ہے تیمور ہو یا چنگیز. ہاں پھر ایک گل اور بدل جاندی, اے پھر گل کدے ہور نہ ہوے کہ رخ اور اختیار کر جاوے. لہذا آج بندے دے پتر بن جاؤ. کشمیر تساں ویچیا اس دا الزام ساڈے سر نہیں, جی تساں ویچی اس دا الزام ساڈے سر نہیں, ملک کے اندر بہراروی تساں کیتی اسلام ساڈے سر نہیں, ملک نو ڈیفالٹر تساں کیتا اسلام الزام ساڈے سر نہیں. 75 سال اس ملک دے اوتے جناب چوراں اور ڈاکوؤں دا راج تساں کرایا, الزام ساڑھے ہوتے نہیں. اسی تو انہوں بارم کرتے ہیں ملک کے جتنے بھی ادارے ہون کہ تحریک لبیک بھی راہ وچوں ہٹ جاؤ. اگر تسی ملک کی مجبوری ہو تو اسی ملک کے وارث ہاں, اور اسی ملک کے وارث ہاں, اسا تو انہوں کچھ نہیں کیا. اور اے تا بابا جی فرمانے سن, مولانا خدا بخش خیر پوری ملتان دی گلی جو گزرے سن, انہوں نے کتی بھونکی کہ واپس آئے کتی مری ہوئی سی. آپ نے کہا کتیاں میں نے تجھے نہیں کچھ کہا, میرے رب غیور کو گوارا نہیں ہوا کہ تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے. اے ایسا تو انہوں کچھ نہیں کیا, ایڑا تو سب کچھ چھڑ لایا سی, ساڑھے رب کو گوارا نہیں ہویا کہ جناب تسی اس کے ذریعے حضور کے غلامت ظلم کرایا ہے. جی تسا ظلم کرایا پھر رب نو گوارا نہیں. اس واسطے من پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابو. اسی آج بھی تانوں کہنے ہیں ساڑھے رستے تو ہٹو, آپس دیا لڑائیاں آپ لڑو, اور تہاڈے اوتے جناب مسلط ہے وہ گل جڑی بابا جی بدعا کر کے گئے اس دا خمیازہ تساں ضرور بھگتنا. اللہم احسن مددا وقتلہم بددا لا تبقی منہم احدا. یا اللہ انہاں سارے نو گڑ لے, گڑیا گیا کہ نہیں شیخو جناب بڑا کہندا سی ہے جی. میں مبارکباد
धन्यवाद पेश करता हूँ जनाब रेंजर्स को, पुलिस को, सिक्योरिटी एजेंसियों को, इदारों को, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। हमने तहरीक लब्बैक को कलअदम कर दिया है। मैं कहा शेख जी एक धक्का लगे आज, एक मिनट, एक धक्का लग्या साडा नहीं पराया का लग्या, हजूर के गुलामां का नहीं लग्या अजे, अजे थोड़े अपने का लग्या। जिस दिन साडा लग्या अल्लाह खैर कर देगा फिर उस दिन। वो तो हुजूर के गुलाम सन, हर जुल्म जबर करके सामने आगे कहना था तू आशिक रसूल है। मैं क्या आख ना मैं आशिक रसूल हाँ, हुण क्यों रोंदे हो, हुण क्यों जनाब चीखा मारदे हो। वो तो हुजूर के गुलाम सन जनाब, रोजे की हालत में भी गोलियां खा के मस्जिद रहमतल लिल आलमीन खून नहा के। ये याद रखना राब्ता फरमान है वसयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमन क़लबिन यनक़लिबून और वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुंतिक़ाम। हां जी, अल्लाह ताला बेहतरीन और जबरदस्त इंतकाम लेने वाला, वो इंशाअल्लाह इन्हें को लेगा। और ये याद रखना वइन तऊदू नऊद, ये भी गल पक्की जे जे तुसा बदमाशी ते उतरोगे तो रब फरमांदा फिर इन्हां दे सामने अकड़ के दोबारा तुसी भी आ जाओ। बिल्कुल एक खुलिया बातां तुसी बड़ी बदमाशी कर ली, तुसी इलेक्शन दे नाम ते कौम नूं बेवकूफ बनाया। जिस नूं दिल करदा, जिस दा जनाब घर जनाब जिस नूं दूसरी बारी सालन देने वाला कोई नहीं, वो जनाब मेयर दे साहब देख रहा एक रात किया। वो सानू आगे कह रहे आप सेटिंग में नहीं है। मैं कहा हम सेटिंग में तो नहीं है, हम सेटिंग करने वाले हैं। समझे नहीं तुसी भाई, हम सेटिंग में तो किसी की नहीं है, अब हम सेटिंग करने वालों की सेटिंग करने वाले हैं, ताकि उनको पता लगे कि सेटिंग नहीं की जाती, कौम का हक कौम को दिया जाता है। हाँ जी, बस करो बदमाशियां, बस करो, रुक जाओ इत्थे ही। तुहाडे वास्ते तुस आगे नहीं देखो कौम दा की हाल कर देता। और ये पक्की गल हो गई कि इस मुल्क के जितने भी जिम्मेदार हैं वो ये नहीं चाहते कि इस मुल्क के उत्ते खैरखान मुल्क थे। उन्हां दी चाहते थे कि जनाब चोरान, डाकूआन, रासगीरान, राजानान असीं उन्हां नाल रल के कौम को जनाब अपने नहीं खाते सीधे करिए ते जनाब इन्हां दे खाते भी सीधे करिए। उन्होंने पता कि जे उमर बिन अब्दुल अजीज के वारिस आ गए तो उन्होंने जेब में जनाब कैंची रख के लियानी। हाँ भाई तेरी अलॉटमेंट सी, तू जनाब बलोचिस्तान का हिस्सा चुक के जनाब सिंध पा के फिर जनाब बैरिया का फेस 2 बनाया सी, अपनी अलॉटमेंट लैके आ तो कैंची कट के रख देनी। चलो भाई नस जाओ, कौन का माल है। उन्होंने पता कि उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे आ गए तो आके करेंगे, इस वास्ते कहते मन्ना मन्ना पाओ, इन्हों रोको, इन्हों नहीं आन देना, तुसी ना आन दो, अल्लाह अपनी हिकमत नाल लेके आएगा। हाँ जी, इस मुल्क के इस टाइम जनाब 13-14 जमात बरसर इक्तदार, और वो जमात जी 75 साल तो बरसर इक्तदार है, वो भी नाल जिद्दत उठा रही। ये मेरे रब की तकदीर है, ये मेरे रब की हिकमत। और बाज आ जाओ, मैं फिर तुहानू कहना बाज आ जाओ, तहरीक का रस्ता न रोको। मैं तुहानू कहना कि जनाब सारा कुछ ढकिया जा सकता, इश्क के तूफान नहीं ढके जा सकते। और पाकिस्तान उत्ते रहम खाओ, पाकिस्तान उत्ते कोई जनाब नजरे शफकत करो और पाकिस्तान की जान छोड़ो, इसको इसके मुताबिक चलन दो, इसकी कौम नू कोई सांस लैन दो, इसके गरीब नू कोई जीण दो, इसकी मां बहन नू कोई 1000 दिन की जिंदगी कटन दो। तुसी की चाहते हो इस मुल्क को? मुल्क को टोटे भी करा देता, कश्मीर भी जुदा करा देता, हर कोई परेशान है। आखिर चाहते की हो इस मुल्क को? और बाज आ जाओ, इस तो पहले तहरीक लब्बैक वाले का हाथ थोड़े गिरबान तक पहुंचे और फिर एक तमीज खत्म हो जाती कि अपना कौन है और बेगाना कौन है। फिर हर कोई जालिम की अखरा नजर आता। इस वास्ते आज मौका है, इन्हों का रास्ता छड़ दो, इन्हों अपना काम करन दो, इन्हों का रास्ता साफ करो और इन्हों के डब्बे विचों वोट चोरी करके घर लैके जाने छोड़ दो। जिहड़ा तुहाडा काम है वो करो, और अगर तुसा ये ना बाज आए तो फिर इंशाअल्लाह मेरे रब की जो चाहत होएगी वही होएगा। और इंशाअल्लाह तुसी सारे भी हुण ढिले नहीं पैना, बिल्कुल भी ढिले नहीं पैना। अपनी अपनी यूसीएच, अपनी अपनी पीपीएच, अपने अपने जिले और डिवीजन जाके उन्होंने पैगाम दो। उन्होंने कहो तुसी कहंदे हो लबैक वाले साडे वास्ते कुछ नहीं करते, लबैक वाले इस वास्ते भी तैयार हैं कि होण दे हुण पेट्रोल दा महंगा, एक 10 रुपए की भी अगर आवाज आ गई भाई महंगा होने लगा तो फिर असं इन्होंने मुल पावांगे कि मुल्क के अंदर महंगाई करनी किस तरह, इन्हें IMF के गुलामां नूं लम्हे पावांगे और दसांगे कि
جناب انہوں نے کی بدماشی لائی ہوئی اس ملک کے اندر. اور انشاءاللہ پھر میں کہہ چکا کہ تحریک لبیک پہلے مرحلے ایسی جناب پہیا جام اور شٹر ڈال ہڑتال کا اعلان کرے گی. کوئٹہ تو لے کے لاہور تک, پشاور تو لے کے کراچی تک ہر شہر جام کر کے دساں گے کہ قوم اور تھوڑے ظلم تو تنگ آ چکی, قوم اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین نال کری. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.